Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah khatmun nabiyyin wa rahmatullahi alameen. Today's session is revolving around challenges being confronted by the Islamic Ummah, Islamic world vis-a-vis the West and the demands of the modern time. What are the basic reasons why we are backward? Why there is our dependence on the West? I have pointed out around 9 challenges we are confronted with. When you are dependent on others, it means you are not in a position to do something at your own, or you find yourself sovereign in letter and spirit at the international level. दुनिया की 2-3 चीजें होती हैं जिस पर आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है. Then you will enjoy the sovereignty or the respect, the due respect you warrant. पहली चीज ये है कि you must be economically strong. Unless the money is not in your pocket, you can't be a respectable entity. In most of the Muslim countries, they are economically quite weak. Therefore, they are dependent, knocking the doors of the international financial institutions, International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, and going to other countries individually as well. दूसरी चीज होती है कि technologically, what is your level? Are you dependent in weaponry or in other technical things or electronics or the IT-based setups? Do you have your own independent setups, or you are dependent the setups invented by the West? For instance, you see Google setup originated by them, the WhatsApp, the Facebook, Amazon, and the Microsoft related things. Why research and development on these areas is not being carried out in the Islamic world? फिर दुनिया की जितनी भी research हैं, not only the scientific area, but in the social scenario, sociology, psychology, geography, किसी भी domain में, non-scientific domain में, there is no achievement on the part of the Muslim world for the last so many centuries. Why so? Weaponry में on the whole आप देख रहे हैं कि we are dependent on them. जब इतनी ज़्यादा dependence है, तो फिर आप देख लेंगे कि what kind of respect you would be enjoying. अगर मिडिल ईस्ट में या कुछ इस्लामिक कंट्रीज में तेल ना निकला होता, इकोनॉमिकली they would have been really touching the soil. इनकी कोई हालत ही नहीं होनी थी, क्योंकि अदरवाइज इनके पास कुछ भी नहीं. There are some countries which are comparatively better economically because the oil is there, and that was nature's gift. But neither they drilled it out themselves, nor they are drilling it out right now at the moment. It is the West who discovered that oil, and they are drilling it out, and they are selling it and giving them the royalty. Even they have the gold mine, they can't extract gold out of that. They have to engage the international technological setups to extract gold out of those mines and give a royalty to them. Because as far as the research and development is concerned, we and block extend deaf ear to that. हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे कुरान ने हमें मना किया हुआ. This is not our subject. We confronted with this corona pandemic recently. OIC के 57 countries ने collectively they have managed so many meetings during this time, but they never talked about should we establish a laboratory at our own and try to discover our vaccine, the OIC vaccine, so that we may start enjoying some respect in the international level. कि मुसलमान जो कहते हैं रब्बी जिदनी इल्मा, कि ये मुसलमान जो हैं तालीम रिसर्च के साथ भी इनका रिलीजन लिंक्ड है या समथिंग कॉन्ट्रेरी ऑलरेडी कन्फ्रंटिंग टू ऑल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इनका बिहेवियर ये बता रहा है कि शायद इस्लाम ने इनको मना किया हुआ है, नेवर टच द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देखें, सबसे ज्यादा जो तबका ओन करता है इस्लाम को, वो हमारा मदरसा सिस्टम है. उसमें साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट का नामो निशान तक नहीं. या तो कोई एक हदीस, एक कुरान की नस लाएं जो कहें कि ये रिसर्च करनी और दवाइयों को इजाद करना इस्लाम की किसी इंजंक्शन या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से मना है. अगर मना नहीं है तो व्हाई दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर मदरसा स्कूल सिस्टम. मदरसा ने जो तालीम दी है
وہ ایک حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ڈوئنگ نائس جاب، کہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کو قائم رکھا، حفظ کرایا لوگوں کو، احادیث پڑھائیں، دین سے محبت لنک اپ قائم رکھا انہوں نے. لیکن انٹلیکچولی انٹرنیشنل لیول پر اس چیز کو لے کر جانا اور ایز اے ہول مسلم امہ کے مسائل کو دیکھ کر اور مسلم امہ میں یونٹی پیدا کرنا، ان کو ایک بہت بڑی طاقت اور فورس کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس میں محسوس کرتا ہوں کہ مدرسہ سسٹم بہت حد تک ناکام ہوا ہے، خواہ وہ پاکستان کا ہو، خواہ وہ ایجپٹ کا ہو، خواہ وہ کسی اور اسلامک کنٹری کا ہو. چیلنجز پھر کیا پیدا ہوئے؟ جو ہمارا طریقہ کار ہے ریلیجن کو پھیلانے کا، اسٹڈی کرنے کا، اس نے جو پیدا کیا، جو دیا دنیا کو، میں بتاؤں آپ کو افسوس ہوگا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اسلامک ورڈ سے، دیٹ از اینٹی تھیسس آف اسلامک اسپرٹ. وہ خالق کائنات اور اس کے برگزیدہ پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف ہے جو ہم نے پھیلایا ہے. We went against Islamic injunctions. ہم نے neglect کیا ہے. We fought against the Islamic injunctions and Islamic spirit. Sectarian differences اور divide ہمیں اتنی زیادہ ہے کہ ابھی ہماری on sectarian fault lines پر جنگیں جاری ہیں. شیعہ اسلام سنی اسلام کی بیس پر سیریا میں جنگ ہوئی، اربوں ڈالر کے نقصان اور لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا. یمن میں اسی طریقے سے نقصان اور تباہیاں ہوئیں، ایک طرف شیعہ اسلام، ایک طرف سنی اسلام. ویسٹ کہہ رہی ہے کہ مسلمان انٹالرنٹ ہیں. ہم کیسے کہیں کہ ہم انٹالرنٹ نہیں ہیں جب ہم خود اپنے ڈفرینٹ مسالک میں تقسیم ہیں. ہم پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کتنی نفرتیں رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا کر کتنا بحث کرتے ہیں اور کتنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ تو کہہ سکتے ہیں اسلام انٹالرنٹ. یہ تو آپس میں انٹالرنٹ ہے، نان مسلم کے لیے تو انٹالرنٹ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ گویا کہ ہم میں جو ایکسٹریمزم اور ایموشنلزم ہے یہ خدا کی منشا کے خلاف ہے. پھر ٹیکنالوجی کی جیسے میں نے بات کی، اس وہ کو ایسے سمجھا ہوا شجر ممنوع ہے، کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے. دوسرا ایک چیز ہوتی ہے موریلٹی، جس پر اخراجات نہیں ہوتی، لیبز نہیں ڈیولپ کرنی پڑتی. آپ مجھے خود بتائیں واٹ از آر موریلٹی لیول؟ اخلاقیات میں ہم کہاں ہیں؟ اینی کمیونٹی جھوٹ ملاوٹ دھوکہ دہی میں کون کفار آگے ہیں یا ہم آگے ہیں؟ پھر تعلیم لٹریسی جسے ہم کہتے ہیں، بہت کوانٹیٹیولی اینڈ کوالٹیٹیولی ویئر وی آر. کسی بھی اسلامک ورلڈ کی کوئی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں ابھی تک شمار نہیں ہو رہی. دس از آر فوکس اینڈ پرائرٹی اکارڈنگ ٹو دا کوالٹی ایجوکیشن ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. ایسے ہے جیسے اسلام میں منع تھا. آر وی فالوورز آف ٹرو اسلام؟ دنیا کی ایوریج جو ہے لٹریسی پرسنٹیج وہ 86 ہے. خود پاکستان کی رائٹ نو 57 ہو، اگر کون جواب دے گا؟ ڈیموکریٹک سپرٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہم بات کرتے ہیں. آپ لوگوں سے مشورے کرتے تھے، لوگوں کے مشورے سے آگے چلتے تھے. خلفائے راشدین کا انتخاب ہوا، جو خلفائے راشدین تھے ڈیموکریٹک وے سے ہوا. پھر جب بن جاتا تھا رولر، اس کو کوئی بھی شخص اٹھ کر سوال کر سکتا تھا اور خلیفہ باؤنڈ تھا اس کے سوال کا جواب دینے میں. آزادی اظہار کی، فریڈم آف ایکسپریشن، ڈیموکریسی کی جان ہے یہ. یہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ابھی تک میچور اور ڈیولپ ہی نہیں ہوئے اسلامک ورلڈ میں. ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن انفینسی میں ہیں. آدھے اسلامک ممالک میں تو منارکیز ہیں، کنگ شپس ہیں، اور کس میں روڈیمنٹری فارم کی ہے. ایرسٹوکریسی کے پاس ہے، اولیگارکی کے پاس ہے، یا اتھارٹیرین ریجیمز ہیں، ناٹ ٹرولی ڈیموکریٹک. وائڈ سپریڈ کرپشن ہے، اور دنیا میں آج تک کوئی اوریجنل ریسرچ نہیں ہوئی. پیناڈول سے لے کر ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ میڈیسنز میں یہ سارے کا سارا ہوتا کیوں ہے؟ ویک اور دا ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی. عوامی احتساب کا ادارہ موجود نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کسی اسلامی ملک میں کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے، آپ کے رائٹس کو یوزرب کیا جاتا ہے، یا حکمران لوٹ اور پلنڈر میں انوالو ہیں، تو آپ سارے کے سارے اس طرح مجتمع نہیں ہیں کہ ایک ایسے پروٹیسٹ لانچ کریں کہ آپ حکمرانوں کو مجبور کر دیں ٹو ڈیلیور ٹو ریٹرن دا ٹیکسز یو ہیو پیڈ ٹو دیم ان دا فارم آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. واٹ اباؤٹ فیوچر ناؤ؟ بنیادی چیز شعور اور تعلیم سے آتی ہے. شعور اور تعلیم کا مطلب ہے awareness about your rights
and duties of those who are at the helm of affairs. And then the courage in the masses to fight for their rights and stand in front of those who are supposed to deliver you. This is the only model, this is the only way the society can change or the country can develop. Because this has happened in the West. West was like we people. They were not developed countries right from the beginning in the history. इनकी डार्क एजेस को आप स्टडी करें, ये इसी तरह ओलिगार्क्स और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ही इन पर हुक्मरान थी, यह चर्च के कब्जे में था और ये आपस में इसी तरह लड़ते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑटोमन्स एंटर्ड इनटू द यूरोप। उस्मानी तुर्क कभी भी ना आधे यूरोप पर कब्जा करते, इसलिए कि आधा यूरोप इसी तरह डार्क एजेस में था। जिस तरह हम हैं, हाय नाकामी वाय नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। हमें एहसास तक नहीं है जो 75 साल से किन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया और इसको सही मायने में सॉवरन और इंडिपेंडेंट नहीं किया। ये सारी इस्लामिक वर्ल्ड की, सारी थर्ड वर्ल्ड की एक ही तो कल्चर है, एक ही तरह के लोग हुक्मरान है। आप समझते हैं कि सोमालिया इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, जिम्बाब्वे इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान, कांगो की कल्चर डिफरेंट है, मलावी की या भूटान से कभी आपने कोई चीज उठती नजर आई है आपको? लाओस ने कभी कुछ किया हो दुनिया में, कंबोडिया ने कभी कुछ किया हो, फिजी आइलैंड्स में कोई डेवलपमेंट हुई हो, बामाज में कुछ हुआ हो, ट्रिनिडेड और टोबैगो ने कुछ किया हो, या क्यूबा से जनाब कोई चीज कोई फूटी है, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास, बोलीविया, कंबोडिया, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, तंजानिया, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया, आइवरी कोस्ट, कोई एक है? बेशुमार है, एक ही कल्चर है। ये ओलिगार्क्स और एरिस्टोक्रेटिक के क्लचेस में है, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस। इन सारे ममालिक जो मैंने काउंट किए, एक भी नहीं पैदा कर सके, इकट्ठे भी हो जाएं तो ये पैदा नहीं कर सके कि इंटरनेशनल लेवल की एक यूनिवर्सिटी बनाए। क्योंकि मैं बताना चाहता था तब्दीली वहां से शुरू होगी। इंसान वहां बनता है डायमंड, पत्थर से डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तालीम क्या चीज है, क्वालिटी एजुकेशन। जैसे मैं कहता हूं, पहले तो वो आपको जो आपके ब्रेन शैकल्स हैं, जो हमारे ब्रेन में जंजीरों से बंधे हुए हैं, क्योंकि एक हद से आगे हम सोच ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, वो पहले उस शैकल से आपको आजाद करते हैं। मेंटल सॉवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉवरेनिटी इन द वर्ल्ड, नॉट योर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉवरेनिटी फ्रॉम वेयर द नेशनल सॉवरेनिटी ब्रीड्स, दैट इज योर मेंटल सॉवरेनिटी। आप ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं, सारी थर्ड वर्ल्ड मुक़य्यद है, जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये आज़ादी से सोच नहीं सकते, सोचेंगे जब अजहार करेंगे तो पाबंदियां लग जाएंगी। दे विल बी इम्प्रिजन्ड, when they will be chained physically, their brains will automatically learn that we should not speak these words, and then learned helplessness में चले जाते हैं। फिर सोचें, एक हद से आगे सोच सकती ही नहीं, फिर जमूद तारी हो जाता है, डीप स्लम्बर में चले जाते हैं, फिर आप पैनाडोल भी इजाद करने के काबिल नहीं रहते।